ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة مجتثة من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. گزشتہ درس میں کل آپ حضرات نے کلمہ طیبہ کی مثال سنی. اب اس کے مقابلہ میں کلمہ خبیثہ کی مثال ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال گندے کلمے کی اس سے مراد کفر کا کلمہ ہے، شرک کا کلمہ ہے، نافرمانی کا کلمہ ہے. كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جیسے گندا پودا ہے. درخت اسے کہتے ہیں جس کا تنا ہو اور جو زمین پر بچھا رہے اس کو پودا کہتے ہیں. یہاں پر درخت مجازن بولا ہے. وہ جو تُبْسَطْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، جو بکھیر دیا گیا وہ زمین کے اوپر. حدیث میں آتا ہے کہ وہ خنزلہ ہے جس کو ایلوا اور کوڑ تنبا کہتے ہیں. ویسے تو یہ ہر علاقے میں ہوتا ہے، مگر بعض علاقے وہاں پر یہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی بیلیں زمین پر پھیلی ہوتی ہیں، جیسے تربوز کی بیل ہوتی ہے زمین کے اوپر پھیلی ہوتی ہے. اس کا پھل انتہائی کڑوا ہوتا ہے. اس میں جتنا میٹھا ملاتے جاؤ اتنا ہی کڑوا ہوتا جاتا ہے. اس کا کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز بھی پیدا فرمائی اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلمہ خبیثہ کفر شرک کی مثال گندے پودے کی ہے. جیسے تنبا اس کی بیل زمین پر بکھری ہوتی ہے، اس کا تنا نہیں ہوتا اور پھل کڑوا ہوتا ہے. ما لہا من قرار، نہیں اور اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ، کوئی ثبات. یثبت اللہ الذین آمنوا، اور ثابت رکھے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے. بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں. اور فی الآخرت، اور آخرت میں قبر میں ایمان کی قوت اور عمل صالح کی برکت سے اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کریں گے. اور قبر میں جب فرشتے سوال و جواب کے لیے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں گے. عام لوگوں کے لیے منکر نکیر آتے ہیں اور مومنین کے لیے مبشر بشیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک. مومن آدمی اعمال صالحہ کی برکت سے صحیح جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے چہرے بشر سے سمجھ گئے تھے کہ جواب صحیح دے گا. پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھولی جائے گی اور وہ کچھ پریشان ہوگا کہ جواب تو میں نے صحیح دیے، دوزخ کی کھڑکی کا کیا معنی ہے. دیکھ کر توبہ کرے گا. فرشتے کہیں گے یہ تیری جگہ نہیں ہے، بس تجھے بتلانا ہے کہ رب تعالی نے تجھے اس جگہ سے بچا لیا ہے. پھر حکم ہوگا جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو. قبر میں جسم اور روح دونوں کے لیے راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے. ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھتا ہے. قبر میں اس کو جو صحیح جواب آتا ہے. ویسے رٹے لگا لینے سے کچھ نہیں ہوگا. ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں.
وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بہکاتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔